میں در در کیوں جاواں میرا پیر علی حجویر میں در در کیوں جاواں میں در در کیوں جاواں میرا پیر علی حجویر کون کا لگیاں نے رونقاں لگیاں نے اج درتے آئے سوالی صدقہ پنج تن دا صدقہ پنج تن دا اج کوئی نہ جاوے خالی صدقہ پنج تن دا صدقہ پنج تن دا اج کوئی نہ جاوے خالی نعرہ حیدری 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 ایک شیر ڈاڑے نعرے تو میرا دل کی ایک شیر میں پیش کرنا جو قوت بازوئے نبی ہے جو قوت بازوئے نبی ہے علی علی ہے علی علی ہے علی علی ہے علی علی ہے نگر نگر ہے گلی گلی ہے علی علی ہے علی علی ہے اور یہ واقعہ سب کو سمجھ آ جائے گا جی آخری شیخ اور یہ سب کو واقعہ سمجھ آ جائے گا کسی نے راضی کیا خدا کو تو مانگا مجھ کو علی بنا دو کسی نے راضی کیا خدا کو تو مانگا مجھ کو علی بنا دو تو مانگا مجھ کو علی بنا دو تو جواب کیا ملا کیا ملا جواب علی نہیں صرف وہ علی ہے علی نہیں صرف وہ علی ہے کیونکہ علی علی ہے علی علی ہے علی علی ہے محبتوں کا بہت شکریہ سب بھائیوں کا بہت شکریہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ میں چاہتا ہوں اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے جب میں اپنے اگلے اور آخری شناخہ کو جب دعوت دوں بڑی توجہ آپ کی رہے کہ قاری شاہد محمود صاحب کو بلانے سے قبل میں آپ کو اس منزل کی جانب لے کے جانا چاہتا ہوں کہ جس منزل پہ اس وقت محفل کو نور سلطان صاحب نے چھوڑا اور وہیں سے بات کا آغاز کروں گا کہ کتنے ابدال کتنے غوث قلندر کتنے ابدال کتنے غوث قلندر کتنے ایک تیرے عشق میں ڈوبے ہیں سمندر کتنے ابدال کتنے غوث قلندر کتنے ایک تیرے عشق میں ڈوبے ہیں سمندر کتنے اور سرخرو ہیں تو فقط تیرے فقیروں کے مزار ورنہ زمانے میں گزرے ہیں سکندر کتنے اور آئیے چلتے ہیں ذرا مولا کائنات کی بارگاہ میں کہ سرکار کے زانو مبارک پہ بڑی توجہ طلب بات ہے سرکار کے زانو مبارک پہ مولا کائنات موجود نہیں ہے بلکہ مولا کائنات کے زانو مبارک پہ سرکار آرام فرما رہے ہیں ایک طرف نماز عصر ہے یعنی عصر کا وقت جاتا ہے اور دوسری طرف سورج غروب ہوتا ہے اب ایک طرف عشق کی انتہا ہے اور دوسری طرف فرض کی انتہا ہے ایک طرف سرکار کا آرام ہے اور دوسری طرف نماز عصر کا معاملہ ہے سورج غروب ہو گیا
سرکار کے چہرہ اقدس پہ مولا کائنات کے آنسو گرتے ہیں. سرکار اٹھتے ہیں, پوچھتے ہیں اے علی کیا معاملہ ہے؟ اپنی نماز کا ماجرا بیان کیا. سرکار کے دست مبارک آسمان کی جانب اٹھے, دعا فرمائی کہ یا اللہ تیرا علی تیرے اور تیرے محبوب کی اطاعت میں موجود تھا, سورج کو پلٹا دے. اب سورج پلٹا. شاعر نے کہا کہ خود کو جو عشق شہیدی میں مٹا دیتے ہیں وہ بیاباں کو چمنزار بنا دیتے ہیں. ارے تم ابھی ناپ نہ پائے یہ سورج ہے کہاں, اس کو سرکار سرے شام بلا لیتے ہیں. اور تم زبان رکھ کے بھی سچ بول نہ پائے لوگوں, بے زبانوں سے نبی کلمہ پڑھا لیتے ہیں. تو میرے نبی کا اعزاز یہ ہے, بڑی توجہ رہے, اس لیے کہ اس نور کا ذکر ہے, اس نور کا ذکر ہے, اس نور کا ذکر ہے جس نور سے اس کائنات کی ابتدا ہے, اس نور کا ذکر ہے جس نور کا صدقہ یہ کائنات ہے, اس نور کا ذکر ہے جس نور کو اللہ نے سب سے پہلے خلق کیا. کہ حضرت جابر نے عرض کیا یا رسول اللہ, اللہ نے دنیا میں سب سے پہلے کس شے کو تخلیق کیا؟ اب جواب کچھ اور نہیں تھا, جواب وہ تھا جو ہونا چاہیے تھا. فرمایا اللہ نے دنیا میں سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے تخلیق کیا. اس وقت نہ زمین تھی, نہ آسمان تھا, نہ فلک تھا, نہ ستارے تھے, نہ چاند تھا, نہ لو تھی, نہ کرسی تھی, بس ایک مصطفیٰ کی ذات تھی اور دوسری اللہ کی ذات تھی. ابتدا نور ہے, انتہا نور ہے. توجہ رہے, ابتدا نور ہے, انتہا نور ہے. میرے سرکار کی ہر ادا نور ہے. ارے وہ اٹھے تو عزم کو آگہی مل گئی, وہ بڑھے تو جہد کو زندگی مل گئی, وہ چلے تو خضر کو روشنی مل گئی. مصطفیٰ کے اوصاف کا سلسلہ نور ہے. میرے سرکار کی ہر ادا نور ہے. حسن گفتار ہے, نازش گلستاں, حسن رفتار ہے, زینت کہکشاں, حسن کردار ہے, رفعت آسماں. ان کا ہر ایک مشغلہ نور ہے. میرے سرکار کی ہر ادا نور ہے. ارے سرنگو ہے, آج بھی فکر کی سورشیں, اپنے محور پہ مبہوت ہیں گردشیں, سو گئیں شہپروں کی ہنسی جنبشیں, نور سے آج ملنے چلا نور ہے. میرے سرکار کی ہر ادا نور ہے. ان کے پیاروں کی شان عیا نور ہے, ان کے اصحاب کی کہکشاں نور ہے, ان کی زارا کا سارا جہاں نور ہے, ان کے یاروں کا سارا جہاں نور ہے. میرے سرکار کی ہر ادا نور ہے. اور آگے لے کے چلوں آپ کو میں ایک بڑی خوبصورت روایت کی جانب کہ جہاں پر جبرائیل امین تشریف فرما ہے. سرکار نے پوچھا, توجہ رہے کیونکہ اب میں آپ کو اس منزل کی جانب لے کے جانا چاہتا ہوں کہ جہاں پر یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ نور اور بشر کا جو جھگڑا ہے جس کے اندر الجھا کر رکھا ہے ہم سب کو, نور اور بشر کا جھگڑا ہے نا. کوئی کہتا ہے کہ بشر ثابت کر دیں, کوئی کہتا ہے کہ نور ثابت کر دیں. ارے جبرائیل امی کون ہیں؟ جبرائیل امی کون ہیں؟ فرشتوں کے امام ہیں. جواب دیجئے, فرشتوں کے امام ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور نور ہیں کہ نہیں ہیں؟ نور ہے نہیں ہے؟ بآواز بلند بتائیے, نور ہے کہ نہیں ہے؟ فرشتوں کے امام ہیں کہ نہیں ہیں؟ آئیے ذرا سدرۃ المنتہا سے پوچھتے ہیں کہ سرکار جہاں جائیں وہاں کوئی اور نہ جائے, جبرائیل امی جہاں رک جائیں اسے سدرۃ المنتہا کہا جائے. وہ جبرائیل امی جو نور ہے تو معلوم یہ ہوا کہ نور کو بھی اجازت منتہا سے آگے نہ ملی. اب وہ کون تھے جو اس سے آگے بڑھ کے چلے گئے تھے؟ تو آئیے جبرائیل امی سے پوچھا کہ جبرائیل تمہاری عمر کیا ہے؟ تمہاری عمر کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو نہیں معلوم کہ میری عمر کیا ہے, لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ ایک ستارہ 70,000 سال تک چمکتا رہا اور 72,000 مرتبہ میں نے اس کو چمکتے دیکھا, 72,000 مرتبہ چمکتے دیکھا. اب مجھے اپنی عمر کا نہیں معلوم, لیکن یہ ضرور معلوم ہے کہ وہ ستارہ 72,000 مرتبہ میں نے چمکتے دیکھا. اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا. فرمایا کچھ اور نہیں, تبسم فرما کر فرماتے ہیں کہ جبرائیل وہ ستارہ میں ہوں, کوئی اور نہیں ہے. اسی ستارے کی بات کو آگے بڑھاؤں کہ اس حسن کو ذرا دیکھیے. یہ حسن جس وقت موجود ہے اور غلام سرکار کے سامنے موجود ہے اور سرکار کو دیکھتا ہے کہ حسن و جمال کیا ہے تو بے ساختہ کہتا ہے کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کہ میری آنکھ نے آپ جیسا حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں, کیونکہ کسی ماں نے آپ جیسا حسین و جمیل جنا ہی نہیں. ارے آپ تو ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے اور آپ ایسے پیدا کیے گئے جیسا کہ آپ خود چاہتے تھے. تو آئیے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھتے ہیں
سرکار کے غلام ہے نا بھئی. ایک تو قاری شاہد صاحب، ایک نور سلطان، ایک حافظ طاہر، یہ تین سرکار کی ثنا اور توصیف بیان کرتے ہیں. قاری صاحب سرکار کو دیکھا کب؟ جواب ملے گا نہیں. وہ اور بات کسی غلام کو جو ہے وہ خواب میں بشارت ہوتا ہے اور زیارت ہوتا ہے. وہ اور بات حافظ طاہر صاحب سے پوچھیں کہ کبھی سرکار کو دیکھا نہیں. نور سلطان صاحب سے پوچھئے کہ سرکار کو دیکھا نہیں. پھر اتنی محبت، پھر اتنی چاہت، اس لیے کہ جو روایتوں میں سنا وہ بیان کر دیا، جو علماء سے سنا بیان کر دیا، جو شورا سے سنا بیان کر دیا، جو قرآن میں پڑھا بیان کر دیا. کہیں زلفوں کا ذکر تو بیان کر دیا، کہیں تبسم کا ذکر تو بیان کر دیا، کہیں مسکراہٹ کا ذکر تو بیان کر دیا، کہیں خوبصورت سی گردن مبارک کا ذکر تو بیان کر دیا، کہیں قد اثر کا ذکر تو بیان کر دیا، کہیں دندان مبارک کا ذکر تو بیان کر دیا، کہیں رخسار مبارک کی چمک کی بات تو بیان کر دی، لیکن دیکھا نہیں. ارے اس غلام سے پوچھئے جن کا نام حضرت ابو ہریرہ ہے، وہ کہتے ہیں میرے سرکار اتنے حسین و جمیل تھے کہ ان سے زیادہ حسین و جمیل میں نے کسی کو دیکھا نہیں. ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے چاند آپ کے رخ انور میں تیرتا ہے. آئیے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لے چلوں. وہ کہتے ہیں کہ 14ویں رات ہے، میں سرکار کی بارگاہ میں موجود ہوں. سرکار سرخ خلے پہنے تشریف فرما ہے. ایک طرف میں سرکار کے رخ انور کو دیکھتا ہوں، دوسری طرف چاند کو دیکھتا ہوں. اب دل تذبذب میں مبتلا کہ سرکار کا رخ انور زیادہ حسین یا چاند زیادہ حسین ہے. دل نے پکار کے کہا جابر کہہ دے کہ تیرے آقا کا رخ انور زیادہ حسین ہے. اور آگے چلیے، آپ کو اپنی ماں کی بارگاہ میں لیے چلو. اماں عائشہ موجود ہے، چرخہ کاٹ رہی ہے، سرکار کی بارگاہ میں موجود ہے. سرکار سامنے تشریف فرما ہے، چرخہ کاٹ رہی ہیں. وہ کہ جن کے صدقے یہ کائنات ملی وہ چرخہ کاٹ رہی ہیں، اور سامنے وہ کہ جو وجہ وجود کائنات ہیں وہ اپنی نالین کو سی رہے ہیں، اس میں سلائی کر رہے ہیں، اس کو جوڑ رہے ہیں. ارے وہ کہ جن کو دیکھ کر عمر فاروق جب اس بارگاہ میں آ جائیں تو سرکار کو دیکھ کے رونا شروع کر دیں. پوچھا سرکار نے پوچھا اے عمر فاروق روتے کیوں ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ، ایک طرف میں کیسر و کسریٰ کے باغات اور ان کے محلات دیکھتا ہوں، اور دوسری طرف جس میں اتھر پر چٹائی کے نشان دیکھتا ہوں. ایک طرف میں وہ دیکھتا ہوں، ایک طرف آپ کو دیکھتا ہوں. فرمایا ان کے لیے دنیا، ہمارے لیے آخرت ہے. وہ سرکار وہاں تشریف فرما اپنی نالین پاک کو سی رہے ہیں. میری ماں موجود ہے، میری ماں چرخہ کاٹتے کاٹتے رک جاتی ہیں. پوچھا اے عائشہ رک کیوں گئی؟ عرض کیا یا رسول اللہ، میں آپ کے چہرے پر، آپ کی پیشانی پر پسینے کو دیکھتی ہوں. ارے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے تارے آپ کے پسینے کے اندر تیرتے ہیں. وہی اماں عائشہ ہیں کہ حجرے میں موجود ہیں، کچھ سی رہی ہیں. اچانک چراغ بجھتا ہے، سوئی گم ہو جاتی ہے. سرکار تشریف لاتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ رخ انور سے پورا حجرہ روشن ہو گیا. تو شاعر نے کیا خوب کہا کہ سوزن گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے. ارے شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا. اور آئیے قاری صاحب کو بلانے سے قبل آخری بات عرض کرتے کرتے میں قاری صاحب کو یہاں پہ بلاؤں گا کہ اس تصور کے تحت چلتے ہیں کہ جس تصور میں ایمان مضبوط ہو جائے، اس تصور کے تحت چلتے ہیں جس تصور کے تحت عقیدہ مضبوط ہو جائے. اس بخاری کی حدیث کی جانب چلتے ہیں کہ جہاں یہ بتلا دیا کہ تمام عبادات اپنی جگہ ہیں، لیکن جس وقت محشر کے میدان میں جاؤ گے اور تمام نبی نفسی نفسی کرتے ہوں گے تو میرے سرکار امتی امتی کرتے ہوں گے. اور وہ 4 سجدے جب 4تھا سجدہ ہو جائے گا تو اللہ کہے گا مجھے میری عزت و جلال کی قسم، جس نے میرا کلمہ پڑھا ہے اس کی بخشش کر دوں گا. جس میں میرا کلمہ پڑھا ہے اس کی بخشش کر دوں گا. تو جب یہ بات طے ہے کہ کلمہ جس کا پڑھا ہے یقیناً بخشش بھی اسی کی وجہ سے ہوئی. یہ سوئے مشکی کے خوابوں پر ختن صدقے کروں. قاری صاحب، یہ سوئے مشکی کے خوابوں پر ختن صدقے کروں، سرخی لب کے تصور میں یمن صدقے کروں. یہ سوئے مشکی کے خوابوں پر ختن صدقے کروں، سرخی لب کے تصور میں یمن صدقے کروں.
ارے دھیان میں آئے جو دندان مبارک کی چمک، آفتاب عمر کی ایک کرن صدقے کروں، اور سایہ سرکار، سایہ سرکار، توجہ رہے، سایہ سرکار، سایہ سرکار پہ دنیا